بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے۔ میں بیچ 24 ریحان اسکول میں ٹیچر ٹریننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے ساتھ آج ایک اور شخصیت موجود ہیں، اور میرے لیے بہت ہی شاید خوشی کی بات ہے ان سے بات کرنا۔ میرے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھوں گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس علاقے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا تعلق ہے، وہاں عموماً کم لوگ ہی جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں، یا بہت ساری فیلڈز میں، لیکن مجھے بہرحال ان سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اچھا لگا۔ تو میری بڑی دل کی خواہش پوری ہوئی کہ میں ان سے بات چیت کروں، اور ان کے جو خیالات ہیں اور جس طرح سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے سینئر ہیں، اور ان کو سب تک، ناظرین تک بھی پہنچایا جائے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، باقی باتیں اپنے بارے میں وہ خود ہی بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں، کیسے یہاں تک آئے اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ ماشاء اللہ سے مسکراتا ہوا چہرہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آمین۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں گے کہ تھوڑا سا مجھے اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیسے یہاں تک آئے، تھوڑا سا مجھے بتائیے کچھ اپنے بارے میں۔ ہاں جی جی، تو میرا نام محمد عثمان ہے۔ بیسکلی ریحان اسکول میں جو نا عثمان لیڈرشپ والا میرا نام منتخب کیا گیا ہے۔ تو میں شہداد پور سے ہوں، اور ریحان اسکول میں نے یہ ٹیچر ٹریننگ کی ہے بیچ نمبر 13 سے لیول 1 کا جو نا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پہ اپنی سوسائٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں عثمانیہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے، جس میں بچوں کو جو نا فری میں جو نا اے آئی پڑھاتا ہوں۔ وہ اے آئی بھی سیکھتے ہیں اور مفت تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میری ایک فاؤنڈیشن ہے، میں یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہا ہوں۔ یہ میرا ایک مختصر سلسلہ تعارف ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ نے سنا کہ کتنا اچھا یہ کام کر بھی رہے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہیں، اور بچوں کو اپنے علاقے کے لیے ان کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ اپنے علاقے کے جو بچے ہیں جو نہیں سیکھ پاتے یا نہیں کہیں جا سکتے، تو کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو دوسرے بچوں تک شفٹ کریں، اور انہیں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ملا سکیں۔ عثمان صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ ریحان اسکول میں آپ کیسے آئے، کیسے آپ کا یہ سفر طے ہوا ریحان اسکول تک؟ جی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، چلو میں شارٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ضرور میں ضرور۔ یہاں پہ ایسے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ وہ بچے وہ ہیں جو مختلف دکانوں پہ کام کرتے ہیں، کوئی بائک ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے، کوئی پلمبر ہے، تو کوئی درزی ہے، تو کوئی نائی ہے۔ تو وہ بچے میں نے چنے ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو وجہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ان کے گھر والے ان کو اس وجہ سے نہیں پڑھا پاتے کہ ان کی فیسز وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ کام سیکھ کے جو نا یہ کچھ بن جائیں گے، ہنر کوئی سیکھ لیں گے۔ تو میں نے 15 بچے اکٹھے کیے۔ میری آفس ہے یہاں پہ سوارڈ پہ فاؤنڈیشن کی، تو ان میں ان بچوں کو میں پڑھا رہا تھا۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی میں ایک دے رہا ہوں۔ اس کے پیچھے جو میرا مقصد ہے، میں ایک ایسے ادارہ یہاں بنانا چاہتا ہوں جہاں بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سیکھیں۔ اس ویژن کو لے کے میں چلا ہوں۔ اسی طرح سے ایکٹیویٹیز جو ہے نا میں کرتا ہوں یہاں پہ، انوائرمنٹ پہ کام میں کرتا ہوں، اور ویلفیئر کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ تو انہی کام کو لے کے میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ تو میری ایک ویڈیو پہ نظر پڑی، تو ریحان اللہ والا کی جو ویڈیو تھی، تو بچے انٹرویوز کرتے تھے، تو اپنے ریویو شیئر کر دیتے تھے، تو وہ مجھے کافی پسند آیا ان کو دیکھ کے سن کے۔ پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد پھر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ تو جوائن نہیں کیا، لیکن ایز اے ٹیچر جو ہے نا میں نے ان کا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے 7 ماہ ہو چکے ہیں، میں ٹیچر ٹریننگ لے رہا ہوں، اور ٹاسک جو میں ملتے ہیں وہ پورے کرتا ہوں۔ یہ میری جی کہانی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سے مجھے آپ کی باتیں سن کے، آپ کا جو کام ہے وہ سن کے دل سے خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، اور آپ کے جذبے کی میں تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایسے بچوں کو منتخب کیا جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہنر اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ کچھ ہنر سیکھیں گے تو ظاہر ہے ایک نسل تیار ہوگی، پھر وہ اپنے بچوں کو کریں۔ اور اے آئی اور ٹیکنالوجی یہ تو آنے والے وقت کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، یہ بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال ہی کروں گا کہ تعلیم کے اندر لیڈرشپ، جیسے آپ بھی لیڈ کر رہے ہیں نا، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تعلیم کے اندر لیڈرشپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ سمپلی سر، تعلیم کے اندر لیڈرشپ کی جو نا بہت اہمیت ہے، اور یہ اہمیت کا حامل بھی ہے ہمارے یہاں پہ جو اسپیشلی، کیونکہ میں یہاں پہ رہ کے مشاہدے کرتا ہوں، میرے مختلف جو ہمارے یہاں کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں آنا جانا ہوتا ہے، میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہاں کرتا رہتا ہوں۔ میں نے یہ چیز بڑی محسوس کی ہے خاصی، ہمارے یہاں پہ جو ہے نا بچوں کو صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے نقل کرنی ہے، جس سے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے نا، اس طرح کی جو ہے نا یہاں پہ تعلیم جاتی ہے۔
ایک بچے کو جو تعلیم دینی چاہیے، ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تعلیم دے رہا ہو جو اس کا فیوچر بنائے، ان کا مستقبل بنائے، ان کے اندر رہنمائی دے۔ تو ہمارے بچے یہاں پہ رٹا نہیں ہو، رٹے والی پڑھائی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہے، تو ٹیچرز بھی ایسے نہیں ہیں جو پہلے ہمارے دور میں جہاں سے ایجوکیشن لی، جس اسکول سے میں پڑھا، وہ تجربے کار استاذ تھے، ان کی عمر جو ہے نا 40 سے اوپر تھی۔ تو آج کل جو یہاں کے میں نے ٹیچرز دیکھے ہیں وہ ٹیچرز ہیں جو 8 کلاس پاس کر کے 10 کلاس پاس کر کے انہی میں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہ ایک تجربہ کار ٹیچرز ہوئی ہیں۔ تو یہاں رہ کے میں نے جو ضرورت محسوس کی ایک بچے کے اندر، ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی۔ تو یہ ہے کہ وہ بچہ پہچان نہیں پاتا، وہ کب پہچان پائے گا، اس کو جب وہاں پہ ایک ماحول ملتا ہے، ان کو ایک اچھی ٹیچر ملتے ہیں۔ اچھا ٹیچر وہی ہے جو ایک اچھے استاد سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، انہیں ان کی جنم کے نیچے ان کی سرپرستی میں جو ہے نا وہ ایک اچھے سے تیار ہوتا ہے، وہی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے میں ان کو ٹیچر مانتا ہی نہیں ہوں جو جن کی تعلیم ہی ایسی ہے کہ رٹائی جو امتحان نقل سے دیتے ہوں جو لوگ، وہ ایک بچے کی کیا تربیت کریں گے، نہیں کر پاتے وہ تربیت۔ اصل تربیت ان کو گھر سے ملتی ہے، ان کے والدین سے ملتی ہے، پھر جا کے وہ اسکول سے ملتی ہے۔ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے، لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اچھے سے پڑھے، اپنا ماحول اچھا بنائے، بہتر سے بہتر کرے، ہر روز کچھ نیا سیکھے، اپنی لائف سے سیکھے، اپنے آس پاس میں ماحول سے سیکھے۔ وہی چیز جو ہے نا اس کو سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے۔ جی ماشاء اللہ سے آپ نے سنا عثمان صاحب کی بات، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ لیڈرشپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا لیڈر ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ آگے شفٹ کیا کریں گے، اور پھر آنے والے دور کے حساب سے اگر آپ کے پاس وہ تمام معلومات، وہ انفارمیشن ٹیچر کے پاس نہیں تو اپنے بچوں کو کیا دے گا۔ وہ پرانا ایک رسمی جو تعلیم کا ہمارا سسٹم ہے وہ چلتا رہے کہ پورے سال آپ نے بچے کو پڑھانا ہے، آخر میں اس کو کچھ سوالات دے دینے ہیں، وہ رٹا لگائے، اس کو لکھے اور وہ پاس ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تعلیم اس وقت دنیا میں اس کی کوئی ضرورت نہیں بچی ہے۔ آنے والا وقت بہت زیادہ ایڈوانس ہونے والا ہے، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے جگہ بنا رہی ہے اپنی، اور نئے نئے ٹولز اور نئے نئے ٹیکنالوجی دنیا میں متعارف ہو رہی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ٹیچرز کا اور لیڈر کا تعلیم یافتہ ہونا اور جدید علوم سے واقفیت کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس کہاں پہ کمی ہے، یا ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ کیونکہ جو چیزیں نکل گئیں آپ اور میری، شاید وہ آپ تو خیر ابھی بھی جوان ہیں، جیسے میرے جیسے لوگ ہوں گے، ہم نکل گئے نا۔ آنے والے وقت ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کو ایک اچھا لیڈر مل جائے تو ہم کس جگہ سے، کس پوائنٹ سے شروع کریں جہاں ہم ایک نسل تیار کر سکیں، ایک پڑھی لکھی اور ٹیکنالوجی سے حامل، ٹیکنالوجی سے واقف جو ہے وہ نسل تیار ہو سکے؟ سمپلی سر، اس کا بھی یہ حل ہے جو اب تک میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ میں جو ہے نا چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہوں، بہت اچھے سے ایکسپلور کرتا ہوں، ان کا حل نکالنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہماری جو ٹیم ہے یہاں پہ وہ بھی اس میں میرا ساتھ دیتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں یا میٹنگس ہماری ہوتی ہے۔ اب بچوں کو جو ہے نا کہہ رہا ہوں نا، گھر کے اندر بھی ایسا آپ جیسے ہم گھر کے اندر ایک بچے کی اسٹارٹنگ بناتے ہیں، ان کو جو ہے نا ٹیم میں لاؤنچ دیا ہوتا ہے، ہم نے پلے کے لیے ایک ایریا ان کا منتخب کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے مسجد منتخب ہوتی ہے، ایک ایریا بنا ہوتا ہے نماز کی، نماز جائے جو بناتے ہیں ہم گھروں کے اندر۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں بچوں کو جو ہے نا یہ ٹچ دیا جائے، اے آئی کا ٹچ دیا جائے۔ اگر ان کے پاس انٹرنیٹ، آج کل جو ہے نا ہر گھر میں انٹرنیٹ اور یہ ڈیوائسز مختلف موجود ہیں، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، تو ان کو جو ہے نا ہلکا سا ٹچ دیا جائے، اے آئی کا سیکھنے کا ان کو عادت بنا دی جائے۔ ان میں سے کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو پب جی میں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، اسکرولنگ میں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ سیکھ نہیں رہتے، اپنے ماحول سے نہیں سیکھ رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے ہم نے جو بنا رکھا ہے، کیونکہ میں اپنے ہی بتاؤں گا کہ آپ خود کیا ہے، پہلے آپ اپنے بارے میں تو بتائیں، میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے چینج لے کر آئے ہیں۔ گھر کے اندر گرینری الحمدللہ ہم نے کی ہے، کہ اویئرنیس پہ، انوائرمنٹ پہ تھوڑے بہت کام کیا ہے، اویئرنیس لوگوں میں دیتے ہیں۔ گھر کے اندر ہی جو ہے نا ہم نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی میں ویڈیوز بناتا ہوں، اور جو بھی ایکٹیویٹیز میں کرتا ہوں پرسنلی خود کی، میری اپنی کیوں نہ ہو، ان کو میں سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ آپ میری پروفائل وزٹ کر کے دیکھیں گے جو میں نے کئی سالوں میں ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ترغیب دینا، ہم کچھ اچھا کیوں نہ سکھائیں بچوں کو، ماحول بنا کے دیں، گھر کے اندر بھی ایک ماحول بنا کے دیں، ان کو جو ہے نا لیپ ٹاپ لے کر دیں، موبائل لے کر دیں، یہی کے بارے میں سنائیں، تھوڑا ان کو دینی ٹچ دیں۔ پھر آ جاتا ہے اسکول کے اندر بھی جو ہے نا جو اساتذہ ہیں ان کی بھی جو ہے ایک ہفتے کی کلاس ہونی چاہیے اے آئی کی، اگر وہ ٹریننگ یافتہ نہیں ہے، ان کو جو ہے نا اے آئی کی ٹیچر ٹریننگ دی جائے، ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں نا، یہ شروعات ہے، بندہ اگر کرے تو میں چاہتا ہوں کہ چینجز ضرور آئے گی۔ ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے تو وہ میتھمیٹک میں تھوڑا اچھا ہے، بہتر ہے، تو وہ اسکول سے جو اس کو ملتا تھا سبجیکٹ تو وہ یہاں آ کے میرے پاس پریکٹس کرتا تھا۔ میں نے تھوڑا سا ہیٹ دی ان کو کلاؤڈ اے آئی سے، میں نے کہا آپ اس سے ہیلپ لیا کرو، آپ کو سمجھانے میں مدد کرے گا۔
उनको मैंने थोड़ा सा गाइड किया, समझाया। अब वो मैथ्स के जो सवाल वहाँ से मिलते तो क्लाउड एआई को देता है, एआई इसको जो ना बहुत सिंपल और आसान तरीके में साल अल्फाज में एक्सप्लोर करके डेफिनेशन के साथ समझा देता है। फिर वो टीचर्स के पास अगले दिन गया, जाके सर को बताया उन्होंने, सर मैंने ये कर लिया और इस तरीके से मैंने किया है। सर थोड़ा बुरा मान गया सर उनके कि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े हो, कि आप मुझे कह रहे हो कि आप सही नहीं पढ़ाते, साहब ने सही नहीं लिखा, मैं सही लिख कर लाया हूँ। तो वो बच्चा क्या करने लगा, रोज़ाना ब्लैक बोर्ड पर जैसे लिखता था तो वो खुद से घर प्रैक्टिस करता था बच्चा। 2-3 दिन इस तरह रहा तो सर को जो है एक बेइज्जती सी महसूस हुई कि यार ये बच्चा जो है ना सबके सामने मुझे इस तरह बोलता है। फिर मेरे पास आया, मैंने कहा, आपने क्या बोला मेरे को, सर इसे समझा रहा था तो मैंने सर को बोला सर ये गलत तरीका है सर आपका, सर आपको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, आप इस तरीके से पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं, ये बहुत आसान तरीका है। तो मैंने उनको समझाया, देखें सर जो है ना आपका एक दोस्त है, दोस्ताना माहौल उनसे रखें, उनको ऐसे थोड़ी आराम से, अगर एक चीज़ आपको आती है आप उनको सर को बताएं, सर आप मैंने ये यूज़ करके मैं सीखा हूँ, आप उनको बताएं, शेयर करें अपने आइडिया। अगले दिन गया सर से, उन्होंने सॉरी की और उनको बताया कि मैं क्लाउड एआई से जो है ये चीज़ निकालता हूँ, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन डालें, आप इनको बोलो मैं एक 10 साल का तालिब इल्म हूँ और ये मेरे मैथ के क्वेश्चन है, मुझे आसानी से समझा दे, आपको जो ना बिल्कुल ईजी तरीके से जरा समझाएगा, बताएगा। सर को समझाई तो सर को उसकी बात समझ आई, सर ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये सीखनी चाहिए। इसी तरह हमारे स्कूलों में जो है ना एआई का टच देना चाहिए, जो कि अभी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत फास्ट हो चुकी है। अगर अभी भी हम इसमें चेंजेस नहीं लाए तो फिर हमारा लई हाथ से। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह से आपने जो मेरे साथ ही तजर्बा शेयर किया मुझे ये सुन के और ये जान के बहुत खुशी हुई। एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो अपने बच्चों को आगे करके उनको हौसला अफजाई करके उनको सिखाता है। फिर सबसे बढ़ के मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बच्चे को ये बात समझाई कि आप टीचर को साफ साफ बताएं कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं और मैं जब सीख सकता हूँ आपसे छोटा होकर, तो आप तो उस्ताद हैं, आप मुझसे शायद बहुत अच्छा सीख लेंगे, जल्दी सीख लेंगे। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि टीचर ने उसको एक्सेप्ट किया, टीचर ने माना इस बात को। तो देखें ना, एक पैगाम जो होता है ना वो आगे चलता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये तजर्बा जो था। और बाकी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो भी इसको इंटरव्यू को देखेगा सुनेगा तो उसको भी इन तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने तजर्बात को शेयर करना चाहिए। अब बच्चे ने साफ़ और ईमानदारी से बताया कि जी मैंने यहाँ से सीखा है, और टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया और उसने भी उस्ताद ने कोशिश करी कि मैं भी आइंदा से सीखूंगा। बड़ी अच्छी बात हुई उस्मान साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये तजर्बा ना। तो इस ज़ाहिर सी बात है, आप क्योंकि इस फील्ड में हैं, आप बच्चों को लेके चल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसे तजर्बात होते रहते होंगे, बहुत सारे तजर्बात होते हैं। मुझे ये बताइए कि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुकी है, हम लोग अभी शायद बहुत पीछे हैं और हम इसको अभी सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ का हमारा माहौल कल्चर ऐसा है कि जब तक चीज़ सर पे ना आ जाए हम उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र और मुतमईन रहते हैं। हर हवाले से आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है, बल्कि शायद आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं और इतने बड़े पैमाने पे माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हम ऐसा क्या करें, किस तरह से गवर्नमेंट से या प्राइवेट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं उनसे बात करें। जैसे रेहान स्कूल एक अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है रेहान स्कूल पूरा पाकिस्तान तो नहीं चला सकता ना। तो हमें मज़ीद ऐसे इदारों की, मज़ीद ऐसे लोगों की ज़रूरत। तो हम क्या करा जाए, गवर्नमेंट से कैसे इसमें सपोर्ट ली जाए कि उनको समझाया जाए कि आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। जी, यही आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें जो है ना इसके बारे में सोचना चाहिए। रेहान सर अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं तो रेहान सर को जो है ना अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो है ना इतना अच्छा माहौल हमें दिया है। आज आप इस्लामाबाद में और मैं यहाँ शिदातपुर के छोटे से गांव से आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे अपने तजर्बे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह एक गांव है तो उसमें एक साहब ने हमें एक जगह दी कि मैं डोनेट कर रहा हूँ ये मेरी अम्मी के नाम पे, तो इसमें आप एक मस्जिद बना लें। तो हमारी फाउंडेशन भी जब हमारे पास आया, मैंने कहा चलो बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने एक बजट बनाया कि कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आ रहा है, एक टोटल बजट बनाया। बजट बना के हमारे आसपास में जो लोग हमारे साथ ताउन करते हैं उन तक हमने ये बात पहुँचाई कि एक मस्जिद बनानी है, इतने खर्चात इस पे आ रहे हैं। तो 2 कमरों की हमने वहाँ पे मस्जिद बनाई है, क्योंकि इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरी फेसबुक पेज पे होगी। तो उस ज़रूर। मस्जिद का जब इफ्तिताह हुआ, इफ्तिताह करने के लिए हमारे यहाँ की जो मस्जिद शख्सियात हैं जो हमारी सोसाइटी की, उनको हमने दावतनामा दिया, उनको साथ लेकर गए। जो वहाँ गांव में जिसमें मस्जिद थी वहाँ के जो वडेरे थे उनको भी हमने बुलाया, इन्विटेशन दिया। तो जिस मस्जिद का जब हमने इफ्तिताह किया, इफ्तिताह करने के बाद चंद ही दिनों में वहाँ पे आसपास के गांव वालों में मदारिस के बच्चे जमा हुए, तकरीबन 50-10 बच्चे मदारिस के वहाँ पे जमा हुए, जो सुबह में जो है ना नमाज तो पढ़ते हैं, उसके साथ वो मदरसा पढ़ते हैं। वहाँ पे एक पेशी इमाम था, वो पढ़ा लिखा है, आलिम दीन। तो साथ ही मैंने एक छोटी सी कोशिश जो मैंने चाही, जो मैं यही टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद जो मैंने सीखी है कि तालीम को फ़रोग़ दूँ।
ان میں 50 بچوں کو میں نے جو سوچا ہے، میں نے کہا ان کو کیوں نہ دنیاوی تعلیم، دین کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، تو اس کا بالکل اسٹیپس جو نا صرف قدم ہی آپ نے لینا ہوتا ہے. تو میں نے اس کی شروعات کے لیے 50 کاپیز کا انتظام کیا، 50 کاپیز، 50 پینسل، شارپنرز، ربڑ، جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے. میں نے کہا جو ان کو مدد ملے اس میں سیکھنے میں. تو وہاں پہ استاد جی ان کے جو ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا آپ نے ان بچوں کو جو نا صبح مدرسے سے 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک پڑھانا ہے، اس کے بعد آپ ان کو دینی تعلیم دیں جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں، جو بچہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے. میں نے کہا آپ ان کو اسکول پڑھائیں. اور اس کا اسٹارٹ میں نے کہا ہر بچے کے 300 روپئے ہم نے فیس رکھی. تو 300 کوئی فیس نہیں، اگر ہر کوئی دے سکتا ہے. بے فارم کے ساتھ ان کا داخلہ ہم نے کیا. تو اس مدرسے کے اندر آج وہ بچے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو اس کو بھی جو نا 3 منتھ ہو چکے ہیں بچے وہاں پہ جو نا ساتھ ساتھ جو نا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے جو نا ہر مہینے میں وہاں وزٹ کرتا ہوں، وزٹ کر کے وہاں پہ بچوں سے جو نا ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھتا ہوں، سوال جواب بھی پوچھتا ہوں، کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. تو ایک شروعات تھی، میں نے ایک کوشش ہی کی، ایک چھوٹی سی کوشش سے جو میں یہ کام کر سکتا ہوں. 50 بچے کم نہیں، اگر ان 50 بچوں میں سے 3 بچے بھی پڑھ لکھ گئے، کامیاب ہو گئے، تو میں نے اپنا مقصد جو نا پا لیا کہ میں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. اسی طرح ایک چھوٹی سی کوشش ہے میں نے ایک گاؤں کے اندر کی ہے. مزید اور بھی گاؤں ہیں، ان میں بھی میں وزٹ کر کے آیا ہوں، اسکولوں کی بلڈنگس میں دیکھ کر آیا ہوں. ہر گاؤں کے اندر ایک ایسی مسجد ہوتی ہے جو صاف ستھری ہوتی ہے، اس میں سولر لگا ہوتا ہے. کیوں نہ اسی مسجد کے اندر ایک کوشش سے جو بچے مدرسہ پڑھتے ہیں انہیں کو آپ اسکول بھی پڑھائیں. آسان ہے، بالکل پڑھا سکتے ہیں. میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی، میرا کوئی خرچہ نہیں آیا، بس آپ کے تھوڑے سے تعاون تھے، بس لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ کے اوپر. اسی طرح سے اگر کرنا چاہیں ہم چینجز لا سکتے ہیں. اب میری تو یہی کوشش ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی میں کرتا ہوں تو ہر کسی سے شیئر کرتا ہوں، میں فیس بک پہ شیئر کرتا ہوں. لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسی طرح وہاں میں نے شروعات کی، اسی کو لے کے میں چلا ہوں. تو اپنی سوسائٹی میں اس کوشش میں لگا ہوں کہ ایسا ادارہ بناؤں یہاں پہ جہاں بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی اسکلس بھی سیکھیں، جو بھی ان کو ہنر آتا ہو. اس ادارے کی کوشش میں ہی میں لگا ہوں. میرے یہاں پہ رابطے بھی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں بھی ریحانہ والا انشاءاللہ اللہ والا کی سر کی طرح جو ہے ایک بڑی بلڈنگ بناؤں گا جہاں پہ بچوں کو میں پڑھاؤں گا. پھر انشاءاللہ. ہر ہمارا میسج، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے. ہم انٹرویوز کرتے ہیں، کوشش کریں انہیں کے اندر جو ہے پیغام رسائی کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ پیغام بھی یہاں پہ بھیج سکتے ہیں، تو ہم اسی طرح اویئرنیس دے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ایونٹس کرا کے کہیں نہ کہیں کوئی کسی اسکول کے اندر جا کے لیکچر دے کے آگاہی دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں گے تو یقیناً یہ بہت کرامت ثابت ہوگی ہمارے لیے بھی، ہماری سوسائٹی کے لیے بھی، پورے پاکستان کے لیے. جی. بالکل ماشاء اللہ سے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. میری دل سے جو ہے آپ کے لیے دعا ہوگی. جس طرح سے آپ نے کوشش کری، کوئی پہلا پتھر مارنے والا تو ہو، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کم از کم کوئی ایک کنکر تو مارے نا. جب آپ کنکر ماریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لہریں بننا خود بخود شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے ایک کوشش کری ہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھا اسٹیپ آپ لے رہے ہیں اور بچے کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ نے یہ ساری بات کی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا. آپ 50 بچے مسجد میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو ان کو یہ بتایا یا بتانا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو ٹیکنالوجی اتنی ہی ضروری ہے جتنے دوسرے بچوں کے لیے. تو کیا ان کو بھی اس تعلیم سے، اس ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو بہتر انداز میں جاری رکھ سکیں؟ بے شک وہ دین کی ہی تعلیم حاصل کریں، لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بھی وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کوئی ایسا آپ کا پروگرام آپ کے ذہن میں ہے تو ذرا سا مجھے بتائیں. جی ہے. میں جس گاؤں میں گیا نا وہاں پہ نیٹ ورک کا بڑا پرابلم تھا. وہاں پہ جو ہے نا سگنلس نہیں آتے. میں ایک لیپ ٹاپ لے کر گیا، ایک نہیں میں 3 لیپ ٹاپ لے کر گیا. وہاں پہ جا کے جن بچوں کو میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ جن کے پڑھ رہے ہیں وہ، تو ان کے ہاتھ میں نے لیپ ٹاپ دیا. ان کو چلانا نہیں آتا، لیکن ان کے ہاتھ میں جب میں نے ان کو لیپ ٹاپ دیا نا، دیکھ کے وہ اتنا خوش ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کھولی، دیکھی. میں نے صرف ان کو بتایا کہ یہ چیز دیکھو کیا ہے. لیپ ٹاپ تھا، وہ کھول کے دکھایا. اور میں کچھ ویڈیوز میں نے ان کو دکھائی اپنے یہاں کی سوسائٹی میں جو ہم نے ڈرون شوٹس لیے ہوئے ہیں، وہ میں نے ان کو دکھایا بچوں کو. دکھانے کے بعد میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ایک بچے جب تک اس کو بنیادی تعلیم نہیں دی جائے گی نا، وہ یہ ٹیکنالوجی نہیں سیکھ سکتا. ان کی بنیادی تعلیم ہی سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا ٹارگیٹ ہے. آپ ان کو بنیادی تعلیم دے، ایسی تعلیم ان کو دی جائے تاکہ ان کے اندر ایک شعور آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ میں کیا ہوں، میں نے آگے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے. اتنی تعلیم ہم نے بیسک دے رہے ہیں، اردو، سندھی، جو بنیادی اسی تعلیم جو ان کو شعور دے وہ ان کو ہم دے رہے ہیں. دینے کے بعد انشاءاللہ ان میں سے پھر جو بچے کامیاب ہو گئے یا پڑھے لکھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قابلیت ہے، کچھ بن پاتا ہے، تو اس کو بعد میں ہم ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آئیں گے. لیکن یہ شروعات ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے ٹیکنالوجی سے پہلے بنیادی تعلیم دینا جو نا ان کا جو حق ہے وہ تو ان کو دیا جائے.
تو اسی طرح سے جو ہے نا ٹیکنالوجی کی طرف تو ہم اس کو بعد میں لائیں گے، لیکن ان کو میں نے بتایا ہے کہ ایسی تعلیم کی جب تک آپ یہ نہیں پڑھو گے آگے جا ہی نہیں پاؤ گے، آپ چلا نہیں پاؤ گے، یہ لازمی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جی سر۔ اچھا، مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی عثمان کی بات سن کے، اور تھوڑا سا شاید دکھ بھی ہوا دل میں اندر سے کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمارے پاس ابھی بھی ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے لیپ ٹاپ دیکھ کے آج اپنی وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور باقی دنیا میں اگر جائیں تو شاید ان کو بہت مونٹیسری سے یا چھوٹے لیول سے ہی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو ساری چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو وہی اپنی بدقسمتی ہی کہیں گے کہ ہمارے بچے آج بھی بہت پیچھے ہیں، اور اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں، ہم خود بھی ہیں۔ ہم کسی کے اوپر ایک پہ اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ جی کسی نے ایک کا کام تھا، یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی، ہم سب کا فرض تھا۔ تو مجھے تھوڑا سا خوشی بھی ہوئی کہ عثمان نے وہاں پہ جا کے ایک کوشش کری، لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسے بچے ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے شاید لیپ ٹاپ پہلی دفعہ دیکھا اور وہ حیران ہوئے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے لیپ ٹاپ پہلی دفعہ دیکھا ہے، جب وہ انٹرنیٹ چلائیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں بات کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت ان کی کنڈیشن یا ان کی فیلنگز کیا ہوں گی شاید ہم محسوس نہ کر سکیں۔ تو ایک اچھے لیڈر کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ عثمان کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں، اور میرا دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ جس طرح سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں کو لے کے چلنا، یہ بڑی اچھی کامیابی کی بات ہے۔ عثمان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ریحان اسکول جو ہے یہ اپنی ذمہ داریاں ظاہر سے بہت تھوڑے پیمانے پہ کر رہا ہے، اور باقی لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کچھ کرا جائے، تو آپ نے کوئی ایسا سوچا ہے کہ وہاں پہ ریحان اسکول کی کوئی برانچ یا کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس میں بچوں کو جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف آپ لا سکیں؟ آپ اپنے طور پہ تو کر ہی رہے ہیں، یقینی طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ جی بالکل، میری کوشش بھی اور مجھے یہ کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں بیسکلی ہمارا گاؤں سے بلانگ کرتا تھا۔ میرے بابا نے جو ہے نا، آپ انہیں غلطی کر لو یا ہماری قسمت ہی کہہ لو کہ میرے بابا نے جو غلطی کی کہ ہمیں گاؤں سے لا کے شہر منتقل کیا۔ شہر میں میرے بابا نے جو ہے گھر لیا، لینے کے بعد ہمیں پڑھایا لکھایا ہے۔ میرے جو ماضی ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے، ہم نے جو ہے نا بہت غربت دیکھی ہے، میرے والد نے، میری امی نے جو ہے نا بہت غربت دیکھی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کے جو نا میں نے یہ چیز محسوس کی ہے نا کہ تعلیم جو انسان کو شوق دیتی ہے نا، جو تعلیم ہی ایک انسان کو بناتی ہے، تو یہ چیزیں لے کر ہی میں چلاؤں۔ میں نے کہا جو زندگی میں نے گزاری ہے نا، کوئی اور بچہ نہ گزارے، کیونکہ ایسا وقت ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، تو ہم پتہ نہیں کس طرح گزر بسر کرتے تھے لے کے دیکھے۔ میرے بابا نے جو نا بڑی محنت کی ہے، میرے بابا نے ایمانداری ہمیں سکھائی ہے۔ میرے بابا نے جو نا اب تک اپنے لیے کچھ بنایا نہیں، لیکن ہمیں بابا نے ضرور بنایا ہے، پڑھا لکھا کے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا اپنا گھر بھی ہے، دو بھائی میرے جاب پہ ہیں، تیسرا میں ایک ٹیچر ٹریننگ لے رہا ہوں اور خدمت کا کام میں اپنی سوسائٹی میں کر رہا ہوں۔ دوسرا ایک ادارہ بنانے کا بھی مقصد میرا یہی ہے کہ لوگوں کو خود مختار بناؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ جیسے ریحان اسکول سے مجھے آفر ہو رہی تھی کہ آپ کراچی میں آ جائیں ہمارے کیمپس میں بچوں کو پڑھائیں، لیکن میں نے یہاں ضرورت محسوس کی کہ میں نے کہا یہاں ہونا چاہیے، کیوں نہ میں وہاں جا کے پڑھوں، 50-60 ہزار سیلری لوں، کیوں نہ میں یہیں پہ جو ہے نا بچوں کو پڑھاؤں، یہیں پہ جو ہے نا ان کا مستقبل بناؤں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے خوشی اس بات کی تھی، جیسے میرا ایک ان دنوں ایک برساتوں میں کی وجہ سے جو ہے نا میرا کمپیوٹر بند ہو گیا، تو میں ایک دکان پر شاپ والے کو دیکھ رہا ہے، میں نے کہا یہ ریپیئر کر دے، اس میں جو مسئلہ ہو بنا دینا، میں نے کہا لیکن بنا کے جلدی دینا آپ نے۔ تو ان کے پاس میں دیکھ رہا ہے، میں نے کچھ نام وام نہیں لکھوایا، نام ان کو پیسے لکھا، میں نے کہا یہ بنا دینا۔ اچھا جب انہوں نے بنایا تو میں وہاں پہ لینے گیا، تو اس کے اوپر نام لکھا ہوتا عثمان لیڈرشپ والا۔ تو میں نے ان کو نام بتایا بھی نہیں، میں ان کے پاس چیز دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے میرا نام لیا، بولے آپ نے میرا نام بولا یار، آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہو شدافتوں میں نے دیکھا ہے آپ کو، تو آپ کا نام جو ہے نا سب سے الگ اور یونیک ہے۔ تو یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے نا میرے نام کیا جو عثمان لیڈرشپ والا لکھا ہوا ہے، اور مجھے جو ہے نا ایک ویلفیئر کے طور پہ بھی جانتا ہے، سوسائٹی میں ایک میرا نام ہے، مجھے سوسائٹی میں جانا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے میرے انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس پہ میرے اچھے خاصے ویو آ جاتے ہیں، لوگ میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے، کیونکہ کچھ نیا کر رہے ہیں۔ جب آپ سوسائٹی میں اپنے ایریا کے لیے کچھ نیا کر رہے ہو تو کچھ بہتر کر رہے ہو تو ایسے لوگ بھی جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور تو ریحان سر نے بھی جو کوششیں کی ہیں وہ کر رہے ہیں، یقیناً آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، ان کے کیمپس مختلف جگہ پہ ہیں، مختلف سٹیز میں بنے ہوئے ہیں اور جو کامیابی سے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میری سوسائٹی میں بھی ایسا کیمپس ہو، لیکن اس کی کوشش میں لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا مجھے، اللہ کیونکہ میرے کامیاب کرے۔ مقصد بہت بڑے ہیں، بہت بڑے میرے خواب ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری میری خاصیت الحمدللہ یہ ہے کہ میں کہیں جگہ پہ کسی پہ قدم رکھنے سے پہلے سوچتا نہیں ہوں، میں قدم رکھ دیتا ہوں، اللہ مالک اللہ کا نام دے کے رکھ دو، آپ اللہ خود ہی کرے گا۔
बस इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कदम रख लिया तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इसमें, तो अल्लाह ताला आपको मदद करते हैं। मकसद और टारगेट जो है ना मैं अपने ज़हन में रख के इस पे काम करता हूँ। जी। माशाल्लाह से मुझे आज आपसे बात करके मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा एक एज़ाज़ की बात है कि मेरा जो है वो आपके साथ बात हुई, आपके साथ मुलाकात का मुझे मौका मिला, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने आप के ऊपर भी, और आपके ऊपर सबसे ज़्यादा कि आपने शायद मुझे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनसे मैं भी वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ होंगे, लोग तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर बनते हैं, और फिर वो दूसरे बड़े शहरों में चले जाते हैं जहाँ अच्छी सैलरीज मिलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सब कुछ पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप एक मिसाल हैं कि आपने अच्छी ऑफ़र्स के बावजूद इस बात को तरजीह दी कि मैं अपने ही इलाके में रहूँगा, मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं अपने इलाके के बच्चों में शिफ्ट करूँगा, उनमें मुंतकिल करूँगा, तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे, हमारे दिल से दुआएं आपके साथ रहें और रहेंगी। मुझे बताइए आखिर में आप क्या पैगाम देंगे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को, क्योंकि मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, मैं चाहूँ तो शायद आपसे 1.5 2 घंटे 3 घंटे भी बात कर सकता हूँ। आपके पास माशाल्लाह से इतनी नॉलेज और इतना सारा एक्सपीरियंस है। जी, जी, तो मेरा आमीन, तो आमीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, इतना हौसला दिया मेरा। नहीं, आपने इतनी आप इज़्ज़त दी, काबिल आप इज़्ज़त है काबिल मेरे लिए। एहतराम हैं, आप सीनियर्स हैं मुझसे, जज़ाक काफ़ी काबिल एहतराम भी है, उम्र में मुझसे बड़े हैं। जज़ाक तो आपकी दुआएँ जज़ाक यकीन अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। मेरा देखने वालों को पैगाम यही है कि देखें, जो आपने बनना है, जो आपने ख्वाब देखना है, उसे पूरा करने की जो है ना कोशिश करें। अल्लाह ताला ने जो ना सलाहियत हर इंसान में दी हुई होती है। कोशिश करें अपने सोसाइटी का स्पेशली आप ख्याल रखें। मैं सोसाइटी का ज़िक्र इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि सबसे पहले आपका अपना मोहल्ला ही होता है, अपनी सोसाइटी होती है, उनके लिए आपने कुछ करना होता है। छोटे छोटे नेकी के काम करें, वेलफेयर के कोई काम करें। एक अच्छे लीडर के लिए जो है ना यही शुरुआत होती है, अगर वो डायरेक्ट जो है ना कहीं किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं जाता, उनके लिए छोटी छोटी, वो कहते हैं ना कतर कतर समुद्र बनता है, तो आपने भी जो है ना समुद्र का काम करना है, और काम इसी तरीके से किया जा सकता है। छोटी छोटी वेलफेयर्स बनाएं अपनी सोसाइटी में, कोई 4 या 5 बंदों की 6 बंदों की टीम बनाएं, उनके आप लीडर बने, उनको आप लीड करें, छोटी छोटी एक्टिविटी करें। जैसे भी इन दिनों मैंने जो ना 100 दरख्त अपनी सोसाइटी में मैंने टारगेट सेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह लगा लिए, जिनमें से आधे जो ना वो मुरझा गए थे, आधे अल्हम्दुलिल्लाह जो खड़े हैं वो पौधे। इसी तरह से जो ना अवेयरनेस पे काम करें, एनवायरनमेंट पे काम करें, थोड़ा बहुत ये वक्त की ज़रूरत भी है। कोई ख्वाब, कोई काम आप करना चाहते हैं, उसमें मेहनत से करें, दिल से करें, और अल्लाह ताला की मदद इसमें ज़रूर शामिल करें कि अल्लाह ताला से उसकी मदद है, अल्लाह ताला मैंने ये काम करना है, मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए, तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। आपके ख्वाब होते हैं कि हमने आईफोन 13 प्रो 17 प्रो लेना है हमने, लेकिन आपके पास पैसे ना बिल्कुल। भी हों, लेकिन आपके एक जज्बा होता है, आपकी लगन होती है, आपका एक इरादा होता है कि मैंने लेना है, तो आप ले लेते हैं वो। इसलिए कोई मुश्किल नहीं आती, थोड़ा वक्त लगता है। इसी तरह कोई भी आपने काम करना हो, मकसद आपका बड़ा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये आपको बड़ा बनाते हैं, तो इसी तरह से कोशिश जारी रखें, अपना माहौल अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, एआई का जो है ना इस्तेमाल अच्छे से अच्छा करें, बेहतर से बेहतर करें, जो भी हो सकता है अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने माशरे में और सोसाइटी में अपना एक नाम बनाएं, अपना एक काम बनाएं। तो ये मेरा मैसेज है, उम्मीद है आप सबको जो है ना मुझे सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे भी अंकल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। यकीनन इस इंटरव्यू से आपको फ़ायदा होगा, ये मेरा एक पैगाम है, मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी होती है। जी। असल ज़िंदगी होती है। मैंने आपसे सब कहा था कि देखें उस्मान की तो अभी हमें बहुत थोड़े से वक्त में बहुत थोड़ी सी बातें पता चली हैं, लेकिन अगर हम इनसे बात करते जाएं तो इनके बहुत सारे जो काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो खुलती चली जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमारे बहुत तवील टाइम चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश भी होगी और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं कभी उस्मान साहब के पास चक्कर लगाऊँ, देखूँ उनका काम भी। और मुझे आज उनसे मुलाकात करके बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो आज क्योंकि वक्त की कमी है, वरना उस्मान के जब हम काम बात करना शुरू करेंगे तो इनके बहुत सारी और ऐसे काम हमें सामने हमारे आते जाएंगे जो ये माशाल्लाह से कर रहे हैं। इस मुख्तसर से वक्त में हम शायद वो तमाम चीज़ों को कवर ना कर सकें, इस तमाम चीज़ों को ना समझ सकें। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि कभी भी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला उस्मान साहब से बात करने का तो मैं ज़रूर बात करूं, और उनके मज़ीद काम जो रह गए हैं हम जिनके बारे में वाक़फ़ियत हासिल नहीं कर सके वो इनसे ज़रूर। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप ज़ाहिर सी बात है इतना काम कर रहे हैं, आपकी मसरूफ़ियत भी होंगी, उन तमाम मसरूफ़ियत के बावजूद आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, मैं तहे दिल से आपका इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ, आपका मशकूर हूँ। जी, जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपका भी, आपने अपना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।